السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ چلیے دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا صالحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت مخاطب ہے، اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہماری طرف آئی ہے، یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں آئی، یا صرف اور صرف اس میں ہم جو ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں میں رکھ دیں، کبھی کبھار ہو گیا، جیسے رمضان آ گیا تو پڑھ لیا، باقی دنوں میں کوئی تلاوت نہیں، تو نہیں، فرمایا اس کو پڑھو، اور ساتھ میں کیا کہا ہے کہ نماز بھی پڑھو، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور انسان جو ہے اس پر بہت سے راز کھلتے ہیں، اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہماری روحوں کی غذا ہے، تو اس وجہ سے روح جو ہے وہ جب ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو روح ہماری سیراب ہو جاتی ہے، تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری روح جو ہے اس کو ہم غذا پوری مل رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا نماز کو قائم کرو، نماز قائم، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتجھڑ کے موسم میں درخت کو ہلا کے کہا تھا کہ جیسے یہ فرمایا کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں نا، ایسے جب انسان نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے ایسے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ نماز کا اثر ضرور ہے، یعنی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کچھ بھی کر لے، لیکن جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا نا، گناہ کرتا جا رہا ہے، اور نماز اگر واقعی وہ خشوع سے پڑھنا شروع کر دے، دل سے نماز پڑھنا، یہ نہیں کہ آیا بس نماز پڑھی اور اس کو خود کو نہیں پتا میں نے پڑھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں صحابہ خدمت میں آ کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی فلاں آدمی جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور دن کو چوری بھی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ جب نماز ہم خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، نماز ہم روز پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک دن نماز جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکے گی ضرور، کیونکہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور گناہوں کی باتوں سے روکتی ہے، اس لیے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کندھے پہ لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تب جو باقی رہ گئے وہ بھی سارے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز ہم نے کبھی بھی نہیں، جیسے ماشاءاللہ سے رمضان میں پابندی کر رہے ہیں نا، 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، باقی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے باقی کے دنوں میں بھی نماز ایسے ہی پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ کیونکہ نماز آئی اس لیے ہے، اور کہ اللہ رب العزت کی یاد ہمیں آ جائے، تو اس لیے ہم نے ہر حال میں جو ہے وہ نمازی بن جانا ہے، رمضان کے بعد بھی۔ وَلَا تُجَادِلُوا، فرمایا اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، سو اسی کے ہم فرما بردار ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب یہود و نصارہ سے جھگڑا نہیں کرو گے، مگر اچھے طریقے سے، یعنی بہتر طریقے سے، کسی سے بات کرنی ہے تو بہتر طریقے سے، اور ظلم کسی پہ نہیں کرنا، یعنی جھگڑا جو کرتا ہے وہ عموماً ظلم کے پہنچ جاتا ہے کہ وہ سی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ایسی ہونی نہیں چاہیے،
اس لیے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، جب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں، تو کافر لوگ ہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا۔ اس وقت باطل والے جو لوگ تھے وہ ضرور شک کرتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں، ان سے بات کریں کہ دیکھیں اللہ کے نبی تو امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، آپ نے کوئی کتابیں آپ نے ایسے بکس نہیں پڑھی کہ آپ کہیں کہ شاید، کیونکہ عربی تھے نا تو ایسی بات کر سکتے تھے کہ اچھا شاید اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے یہ ہمیں خود سے بنا کے عربی کا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ فرمایا نہ میں نے کوئی کتاب پڑھی اور نہ ہی میں کچھ لکھتا تھا، یعنی لکھتا بھی ہوتا تو تب بھی ہوتا کہ شاید یہ لکھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے قرآن بنا لیا۔ تو فرمایا ان کو بتا دو تو تم لوگ پھر شک میں کیوں پڑے، کیونکہ جب ہم دیکھیں کہ کوئی وہ انسان جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے وہ ایک دم لکھنا پڑھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا، اس پہ اللہ کی کوئی رحمت ہی ہوگی نہ کہ اس میں شک پہ پڑھنا کہ اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہو گیا۔ بلکہ ہوا آیاتم بینات، بلکہ یہ واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں، یعنی یہ قرآن جو ہے نا یہ نشانی ہے علم والوں کے لیے، جو صاحب علم ہے ان کے لیے یہ قرآن نشانی ہے۔ صاحب علم کون ہوتے ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد کریں، پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو قرآن میں سے یاد کریں نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے علم والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ قرآن علم والوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے نا، آپ ریسرچ کر لیں، کہیں بھی جا لیں، پوچھ لیں ان سے کہ یہود و نصارہ سے پوچھ لیں، کسی سے بھی عیسائی ہیں ان سے پوچھیں آپ لوگوں کی جو انجیل ہے آپ کے کتنے بچوں کو یاد ہے؟ ان کے کسی کو ان کی انجیل یاد نہیں، نہ کوئی آپ کو یہ ملے گا کہ تورات کا فلاں حافظ ہے یا انجیل کا فلاں حافظ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے حافظ آپ کو بہت ملیں گے، کیونکہ قرآن کو وہ حفظ کرتے ہیں، یاد کرنے والے ہیں قرآن کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لیا، اور بہت سی قوموں نے ارادہ کیا تھا کہ اس قرآن کو جو ہے وہ ختم کر دیں اپنے ملکوں سے، انہوں نے بڑے بڑے ارادے کیے کہ اس قرآن کو اپنے ملک سے ختم کریں، لیکن وہ قرآن کو ختم نہیں کر سکے۔ کہتے یورپ کے ایک ملک کے اندر تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے سارا کچھ ختم کروا دیا، قرآن کے نسخے جو تھے نا وہ ختم کروا دیے، اور کہتے تھے جس کے پاس دیکھا جاتا اس کو سزا دی جاتی، لیکن ایک دن اس کا وزیر جو تھا وہ نکلا گھر سے تو اس نے دیکھا کہ بچہ چھوٹا سا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتا جا کے اس کو کہ آپ قرآن کو کبھی بھی، آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن ہم نے اس کا ختم کر دینا، اس کا نسخہ ہی ختم کیا تو کہاں سے یہ پڑھیں گے، آپ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن تو ان کے دلوں میں ہے، جب دلوں سے تو کوئی چیز نہیں نا انسان نکال سکتا، تو اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو یاد بھی کرتا ہے، یعنی اس کو ویسے نہیں چھوڑتا بلکہ اس کو یاد بھی کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ جو لکھنے والے ہمارے کرام کاتبین فرشتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا، تو اس لیے قرآن کی کوئی نہ کوئی صورت اس کو یاد کرنا ضرور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو صرف قرآن کو یاد کرنے والا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، سبحان اللہ، اور ان کو دونوں کو ایسے ریشمی حلے پہنائے جائیں گے نا کہ اگر فرمایا پوری دنیا کی قیمتیں جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ دے کے کہہ دیں نا کہ اس حلے کی قیمت ادا ہو جائے گی تو وہ قیمت ادا نہیں ہوگی، تو وہ جو والدین وہ اتنے بولے وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ یہ ہمیں اتنا اعزاز کیوں ملا ہے، یعنی اتنا ہمیں اعزاز مل رہا ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے کس وجہ سے، تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ جو تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے پہ لگایا، بچے نے قرآن سیکھا، قرآن کو یاد کیا، اس کے احکامات پہ عمل کیا، تو اس وجہ سے رحمان نے آج تمہیں یہ رتبہ دے دیا ہے، تو ہم میں سے کسی کا نہیں دل کرتا کہ ایسا رتبہ پائیں، کرتا ہے نا، تو کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف نکالا کریں،
اگر نکالتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کو سیکھ لیں۔ تو دیکھیں جو قرآن کو یاد کرنے والے حافظ قرآن کے والدین کی کتنا اعزاز ان کو قیامت کے دن ملے گا، اور وہ دن بھی کتنا بڑا دن ہے۔ اس لیے اگر اعزاز لینا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی، پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو کافر ہیں، کفر کرنے والے۔ اور فرمایا یہ پڑھ لی بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کل کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، فرمایا کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ بے شک ہم نے تجھے کتاب دی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب نشانیاں مانگتے تھے کہ نشانی چاہیے ہمیں، کوئی نہ کوئی نشانی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب میں نے یہ نشانی دی ہے، کیونکہ ہر نبی کو معجزے دیے گئے اور ان کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا معجزہ قرآن ہے۔ جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اس طرح آپ کا معجزہ جو قرآن ہے وہ بھی قیامت تک رہے گا، اور اس کی یعنی پیروی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے یہ معجزہ ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دو کہ اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی تجھ سے مانگتے ہیں، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا۔ یعنی اللہ رب العزت سے وہ کہتے تھے عذاب آنا چاہیے، تو فرمایا اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو تم پہ عذاب ضرور آ جاتا، اور پھر یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی عذاب اتنی اچانک آئے گا کہ ان کو شعور بھی نہیں، اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ فرمایا جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے پاؤں کے نیچے سے ڈانک لے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے چکھو جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اوپر سے عذاب نیچے سے عذاب ڈانکے گا، تو اللہ فرمائیں گے چکھو۔ تو یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی کمرے میں ہوں اور اس کی چھت پہ بھی آگ لگ جائے، نیچے زمین پہ بھی لگ جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے نا کہ نکلیں، لیکن جہنم ایسی ہے کہ وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، جتنا مرضی انسان کے اوپر سے بھی ڈانپا جائے گا، نیچے سے بھی، اور بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بھاگے گا نہیں۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری عبادت کرو۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کو عبادت کرنے نہیں دے رہے، کسی جگہ پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ عبادت اللہ کی نہیں کر سکتے، تو فرمایا پھر وہ زمین چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کی زمین بہت کھلی ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ کہیں اور جا کے عبادت گزار بن جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی دنیا عارضی ہے، چند دن کی، سب کو موت آنی ہی آنی ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جمع ہونا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ یہ ان کے عمل کرنے کے والوں کا اچھا بدلہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی خاطر جو لوگ ہجرت کریں گے، عمل نیک کریں گے، ان کا اللہ رب العزت نے بدلہ بہت رکھا ہے۔ فرمایا ان کے لیے بڑا بدلہ اللہ رب العزت نے، اور یہ کرتے کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ صبر اور توکل کی وجہ سے۔ کیونکہ کوئی بھی قربانی جب ہم کریں گے نا، کچھ بھی کریں گے، تو پہلے ہمیں صبر کرنا پڑے گا، بھروسہ کر کے نکلیں گے۔ اگر صبر اور توکل نہ ہوا اللہ کی خاطر، پھر کبھی بھی ہم نہیں نکل سکتے۔ تو اس لیے اللہ کی خاطر
ہجرت میں ہجرت کی راہ میں جو چیز عموماً انسان کو رکاوٹ کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، جائیں گے کدھر، کیا کریں گے۔ اب الحمدللہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں آزاد ملک میں ہم پیدا ہوئے اور ہم آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ نہیں تو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور اللہ پر صبر اور بھروسے کے ساتھ وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور فرمایا کتنے ہی چلنے والے جو ہیں جاندار، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو حصول رزق کے لیے تقویٰ زیادہ ہے، توکل بہت زیادہ ہے، یعنی کوشش کے ساتھ ساتھ توکل زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے کتنے ہی ایسے آپ لوگ جاندار دیکھیں گے، وہ اپنا کبھی دیکھا ہے کہ چونٹی نے اپنا بیگ کوئی اٹھایا پھرتی ہے، یا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، آپ غور کریں جتنا مرضی دوربین لگائیں آپ دیکھیں گے کہ ابھی دیکھیں گے کہ وہ اپنا بیگ اپنا سامان لے کے پھرتی ہے، نہیں، ان سب کو بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ تو فرمایا تم بھی ایسے توکل کرو، اللہ تمہیں بھی رزق ضرور دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ویسا توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح وہ بھوکے نکلتے ہیں، شام کو ان کا پیٹ بھر کے آتا ہے واپس۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے رزق مانگے ضرور، لیکن اللہ رب العزت پہ توکل کر کے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کیا دعا کروں، یعنی کیسی دعا کرنی چاہیے مجھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا سکھائی۔ فرمایا آقا علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ساتھ میں اپنی چاروں انگلیاں سے بند کرے، فرمایا جب دعا کرے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یعنی یہ چار کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اور فرمایا آپ نے ایسی ہی اپنی انگلیاں بند کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چار چیزیں مانگ لی نا اس کو دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں اس کے لیے جمع ہوتی ہیں جس نے یہ چار چیزیں مانگ لی۔ تو اس لیے اب چاروں اپنی دعاؤں میں یہ چاریں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، تو یقیناً اگر ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے بہکائے جا رہی ہیں؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ جاننے والے جس کے لیے جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ کی تقسیم اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ کس نے نازل کیا آسمان سے پانی اور پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دو کہو قل الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور دنیا کی یہ زندگی مگر ایک دل لگی اور کھیل ہے، اور بے شک آخری گھر وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل تماشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب جان لو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یعنی یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ تو جب واپسی اس کی طرف ہے، اس میں جانا ہے، ہمیشہ رہنا وہاں پہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ دنیا تو ہے یہ کھیل تماشا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا۔ دنیا ایک وقتی کھیل ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی بھی کھیل دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھیں کوئی میچ لگا ہو، ٹھیک ہے، دونوں طرف ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں، اسٹیڈیم ایسے بھرا ہوتا ہے، تو جو جیت جاتا ہے اس پہ ایسے تالیاں بھی بجتی ہیں، سارا کچھ بہت رونق ہوتی ہے، لیکن میچ کے ختم ہونے کے بعد آپ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھیں آپ کو خوف آئے گا، وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ایک وہی کھیل اور تماشا ہے کہ جتنی دیر ہم یہاں پہ ہیں کھیلیں کودیں جو مرضی کر رہے ہیں ہم اپنی مرضیوں سے رحمان کو ناراض کر کے، ایک دن جب ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے تو ایسے ہی خوف ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا، اور آخرت کا گھر جو ہے وہی بہتر ہے۔ تو آخرت کے گھر کے لیے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے اس کی تیاری کریں گے۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ آقا علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے تھے کہ اللہ، آقا علیہ السلام فرماتے اللہ آخرت کے عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے، یعنی آخرت کا، یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی کامیابیاں مل لے، جتنا بھی اس کو مل جائے، لیکن آخرت کا جو عیش ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی عیش نہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں تکلیف آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی ہو، تو آپ لوگ یہ سوچا کریں کہ اچھا یہ تو بس عارضی ہے، آخرت میں مجھے جو ملنا ہے اس پہ فوکس کریں، اس کو دیکھیں کہ آخرت کا نام بہت بڑا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں، تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی ناشکری، اللہ رب العزت جو کچھ دے رہا ہے اس پہ وہ ناشکری کر رہے ہیں، تو اس لیے رحمان جب بھی ہمیں کچھ دے، ناشکری کی بجائے اللہ کا شکر کیا کریں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا، جبکہ لوگ اس کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس ہے۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، پوری کوششیں کی، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستہ دکھائیں گے، اور بے شک یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہدایت کس کو ملنی ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جد و جہد، جو محنت کرے گا ہدایت بھی اسی کو ملے گی۔ اب دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو کوشش کرتے آتے ہیں، کبھی نیند اپنی قربان کی، کبھی اپنا وقت، کبھی اپنے کاموں سے بھاگ کے دوڑ کے آپ کام جو ہے وہ سمیٹ لی ہوتی ہیں، تو یہاں آنے کے ساتھ ساتھ اپنی باقی ذمہ داریاں بھی کرتی ہیں، تو یہ سارا کچھ کس سے ہے؟ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے نا، محنت کرنی پڑتی، پھر یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں تو آنا مشکل ہے، بیٹھے رہیں لیٹے رہیں، اچھا مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، تو آ جائیں گی آپ، یا میں یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں، ہر کام کے لیے ہمیں کوشش محنت کرنی پڑے گی۔ تو محسنین جو ہیں وہ کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں وہ سخت کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھانی پڑتی تو اٹھاتے ہیں، بہت سی مشکلات بھی وہ برداشت کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوششیں پوری کی پوری کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کوشش ہم دین کے لیے کریں اور دوسری یعنی اپنے نفس کے ساتھ بھی ہم جہاد کریں۔ اب یہ جو ہم یہاں پہ آتے ہیں کرتے ہیں، یہ اصل میں ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا جو ایسے کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو غم اور پریشانی سے نجات دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ روم مکی ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ رومی مغلوب ہو گئے سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی اور دوسری ایران کی۔ ان دونوں کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، دونوں میں جھگڑا لڑائی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ تو اب جو ایرانی تھے وہ مشرک تھے، اور جو رومی تھے، ایرانی آگ کے پجاری تھے مشرک تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی تورات اور انجیل کو ماننے والے۔ تو اہل فارس کی نسبت رومیوں کی طرف تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے مسلمان جو تھے وہ اہل کتاب کے زیادہ قریب تھے، اور مشرکین جو تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ زیادہ تھے۔ اب ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں جو تھے یہ والے رومی وہ ان کو شکست مل گئی، تو مشرکین مکہ بڑی خوشیاں منا رہے، وہ کہتے ہیں اہل فارس جو ہے وہ جیت گئے، وہ بڑی خوشیاں منا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمان ایسے چپ کر کے بیٹھے کہ اچھا یہ کیا ہوا، چاہیے تو تھا کہ ان کو جیتنا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ اتار دیا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقتی طور پہ آپ کو غم نہ کھائیں، ان قریب اللہ فتح دیں گے، اور فتح بھی ایسی ملے گی کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور پھر کہتے 8 سالوں بعد اللہ رب العزت نے
فتح دی، اور فتح ایسے دی کہ ایک طرف غزوہ بدر ہوئی، بدر کی فتح ملی، اور دوسری طرف جو تھے وہ رومیوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ تو اس دن مسلمانوں کے لیے دوہری خوشیاں تھیں، یعنی دو خوشیاں تھیں، ایک غزوہ بدر کی فتح کی اور دوسری روم کی فتح کی۔ تو اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کیسے سارا کچھ۔ فرمایا جو اللہ وعدہ کر دے نا، چاہے وہ تھوڑی لیٹ پورا ہو لیکن وہ پورا ضرور ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے نا، وہ علم کے بغیر ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ کب پورا ہوگا، کب اللہ کی مدد آئے گی، فلاں کی اللہ مدد کرتے فلاں کی کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہ اکثر ہمارے دنیاوی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو نہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، فرمایا وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے پیدا نہیں کیا مگر حق اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ جو ہیں یقیناً اپنے رب سے ملنے سے منکر ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی وہ صرف ظاہری ہے، تو ظاہری کامیابیوں کو جانتے ہوئے آخرت سے بالکل غافل ہیں یہ لوگ۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ انسان، کوئی بھی انسان جو ہے نا، وہ ایک درہم کو اپنے ناخن کی سے ٹھوکر مار کے اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بعض اوقات ہمارے پاس کوئی چیز ہوتا ہے، ہم ایسے کر کے کہتے ہیں اس کا تقریباً یہ اتنے وزن کی ہوگی، ہمارے بڑے اکثر کوئی چیز پکڑ کے فوری وزن معلوم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ وزن معلوم کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں کھاتے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اچھی طرح سے نماز بھی پڑھنی نہیں آتی۔ یعنی ان سے ذرا انسان پوچھے کہ اتنا آپ کر رہے ہو، زندگی دنیا کی زندگی میں اتنے ماہر ہو لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے، بالکل نکمے، کہ کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہے، یعنی نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اللہ کی طرف جو ہے وہ نماز کی طرف آتے ہیں، نہ کچھ بھی، معیشت میں لگے ہوئے دنیا کے لیے، آخرت کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو ایسے اگر ہوگا تو پھر یہ اللہ رب العزت فرما رہی ہے تو دنیا صرف ظاہری ہے، وقتی طور پہ، جو بھی محنت کرو گے مل جائے گا، جو بھی کرو گے سارا کچھ ملے گا، لیکن آخرت میں پھر تمہیں اس کا حصہ نہیں ملنا۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت کی فکر کرو، یعنی جو چیز تمہیں جنت کے قریب لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب لے آئے میں تمہیں اسی کا حکم دیتا ہوں، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب لے آئے میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ یعنی دنیا میں غافل ہو کے کہیں رب کو نہ بھول جانا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چلے پھرے نہیں، دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، زیادہ قوت میں، اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، یادی سمودی پیچھے گزر کے، اور اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا اس کے پاس تھے، اور ان کے رسول واضح دلیلیں لے کے آئے۔ تو اللہ ایسا نہ تھے کہ ان پر ظلم کرتے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی بہت ہی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ جو ہے خلق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ پھر اسے بنائے گا، پھر سارے کے سارے اس کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہوں گے، اور ان لوگوں کے لیے ان شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور اپنے شریکوں سے منکر ہوں گے۔ تو جو قیامت ہے وہ تو اچانک سے، اس دن مجرم لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی دنیا کے اندر، دنیا میں بس اپنی دنیا ہی سنوارتے رہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری تیاری کیا ہے، کیسی تیاری ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رہیں گے۔ جو ایمان والے ہیں وہ خوش رہیں گے، وہ کبھی بھی، ایمان والوں کو اللہ رب العزت نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو عالی شان باغات میں جگہ دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا
اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ تو جو جھٹلائے گا ان کے لیے عذاب سامنے سے اللہ رب العزت حاضر کر دیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون، بس اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، جب صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، آسمان میں، زمین میں اور پچھلے پہر، اور تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، یعنی یہ سارے اوقات صبح و شام، پچھلے پہر، ظہر کا وقت، تو ساری نماز یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت کی تسبیحات کرنی ہے، جو وقت ہے، یعنی نمازوں کا وقت ہی ہے سارا، اس وقت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تسبیحات کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے تمہیں پیدا کیا؟ اب دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا دو تھے زمین پہ، لیکن اب دیکھیں کتنی تعداد ہے، تو اللہ رب العزت نے ساری زمین پر ان کو پھیلا دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی بھی رکھی ہے، بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، اور تمہاری زبانیں مختلف ہیں۔ تو دیکھا جائے تو زبانیں اور رنگ الگ الگ ہیں سب کی، بے شمار۔ اب پیدا آدم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ آدم تھے، اماں حوا سے پیدا ہونے والے اتنے لوگ، لیکن دیکھیں گے سب کی زبانیں مختلف اور رنگ بھی مختلف ہیں کہ کون سا انسان کس سے تعلق رکھتا ہے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، زبانیں اور رنگ مختلف۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے جہان والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا دن اور رات میں سونا، اور تمہارا اس کے فضل سے حصہ تلاش کرنا، یعنی دن اور رات، دن کا سونا جو قلولہ کرتے ہیں دوپہر کے وقت سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تاکہ رات کی پھر عبادت جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے، تو ہم بھی الحمدللہ سوتے ہی ہیں دوپہر کے وقت، تو اس لیے کہ رات کی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دیکھیں دن اور رات کے سونے میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے وہ تمہیں خوف اور طمع کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر زمین کو اس کے ساتھ اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی دفعہ پکارے گا تو اچانک تم نکل آؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے دیکھیں اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اس نے آسمان، زمین، سب کچھ، ہر چیز اس نے تھامی ہوئی ہے، سارا کچھ اس کے حکم سے ہے، لیکن جب وہ پکارے گا تو انسان جتنے بھی زمین میں جا چکے، فوت ہو چکے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہنی ہے تب تک جتنے بھی انسان سب کے سب نکل کے آ جائیں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس کے لیے آسمان اور زمین سب اسی کے فرما بردار ہیں، وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے، اور زمین و آسمان میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس سے تمہارے لیے خود ہی تمہیں میں سے مثالیں بنائی ہیں۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا؟ تم اس میں برابر ہو، ان سے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے ظلم کیا وہ جاننے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پھر اسے کون راہ پر لائے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو کے اپنا چہرہ اللہ کے دین کے لیے خالص کر لیں، اور اللہ کے لیے فطرت جو ہے اللہ کی، وہ جو جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ تو یہی سیدھا دین لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تو وہ دین یہی ہے جس کو قرآن پیش کر رہا ہے، یہی دین ہے۔ تو جو ہم اپنے سے باتیں بنائیں گے وہ کوئی بھی دین نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اور سب فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے۔
ساروں کی فطرت یہی ہے، منیبین الیہ، وہ اس کی طرف جھکنے والے، رجوع کرنے والے ہیں اور ڈرتے ہیں اس سے اور نماز قائم کرتے ہیں اور نہ تم ہو جانا مشرکوں سے۔ اور فرمایا من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں نے سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب لگتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت چکاتا ہے تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ جو ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں، سو فائدہ اٹھا لو، جلد ہی تم لوگ جان لو گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے دنیا کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف آتی رجوع اللہ کی طرف رو رو کے دعائیں کرنی، لمبے سجدے، لمبی نمازیں، لمبا سارا کچھ، جیسے ہی اللہ نے خوشیاں دے دی کہاں گئی نماز، کہاں گئے سجدے، کہاں گیا اب رونا، سب کچھ بھول جاتے۔ تو شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کریں اور زیادہ، کہ اللہ رب العزت نے ہم سے جو تکلیف پریشانی ہے وہ دور کر دی۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی کہ وہ بول کر وہ چیزیں بتاتی ہیں جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو تب وہ اس سے اچانک جو ان کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تو وہ اچانک اس پہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ مایوسی سے تکلیف دور نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تکلیف آتی ہے تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزق کھولتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق فراخ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو بندہ ایمان والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ رحمان کی طرف سے، یعنی زندگی میں کبھی بھی انسان کو بہت کچھ یعنی زندگی جو ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کی کوئی جاب چلی جاتی ہے، کوئی کام چلا جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا غلطی کی ہوگی انہوں نے مجھے نکال دیا۔ تو سوچیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اللہ کو ناراض تو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کو منائیں وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ جو ہوتے ہیں اگر ان کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ایسا کچھ بھی، تو وہ اللہ کو اور راضی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف اور جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندے کو رزق ملنا ہوتا ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچیں اب حالات جو اتنے ٹائٹ کیوں ہو گئے، اتنی تنگیاں کیوں آ گئی، شاید اسی وجہ سے کہ رزق ہمیں ملنا ہوتا ہے لیکن ہم گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، ہم ہیرا پھیریاں چھوڑتے ہی نہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب گناہ کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے رزق جو ہے وہ رزق سے محروم ہو رہے ہیں۔ فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، فاتی ذی القربہ، بس قرابت والوں کو اس کا حق دے، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، یا ان لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے کیا کہ ہم خرچ تو کرتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں میں اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے خرچ کر رہا ہوں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ میرا اللہ دکھ دور کر دے اس وجہ سے خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ انسان جو خرچ کرتا ہے، وہ کچھ بھی دیتا ہے، اس کا وہ خرچ کرنے کی نیت اس کی ہوتی ہے کہ اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے۔ تو کبھی یہ اس لیے بھی خرچ کیا ہے؟ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اپنی ضرورتوں کو پیش نظر ضرور خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں زیادہ چاہیے، اس کے بدلے میں یہ پریشانی دور ہونی چاہیے، یا بیماری آ گئی اس کی وجہ سے، یا ویسے ہی ہم ویسے ہی دے رہے ہوتے ہیں اللہ کا فضل۔ تو اب ہم نے جو خرچ کرنا ہے وہ کیا، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، کہ میں نے دیدار کرنا ہے اس لیے میں یہ خرچ کر رہی ہوں۔ تو خاص طور پر اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ یہ دیں کس کو، قرابت والوں کو اس کا حق دو، مسکینوں کو دو، ابن سبیل راہ مسافروں کو دو۔ تو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے خرچ کریں گے تو وہ کئی گنا اللہ اس کا بڑھا کے دیتے ہیں کہ یہ میرے یعنی ملنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا کوئی اپنا پیارا ہمیں ملنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، جتنی دور سے آتا ہے اتنی قدر کرتے ہیں نا، اچھا اتنے پیسے لگا کے آیا وہ میری محبت میں مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو سوچیں جب ہم اللہ کے دیدار کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت کتنا کریں گے کہ اچھا یہ بندہ اتنا خرچ کر رہا ہے میرے دیدار کے لیے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔
تو اب سے ہم نے خرچ کرنے میں نیت یہ بھی کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرے دیدار کے لیے تجھ سے ملاقات کے لیے یہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وما آتیتم من ربا، فرمایا جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے، سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ تم جو ہے فرمایا وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو تو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ وہیں پہ اللہ رب العزت کئی گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو زکوٰۃ دینا اللہ کی رضامندی کے لیے کئی گنا بڑھاتے ہیں. اور یہ جو آیت تھی نا، یہ پہلی آیت تھی جو سود کی مذمت میں اتری تھی. باقی جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، وہ پہلی جو آیت سود کی مذمت میں اتری تھی وہ یہی آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے کے بڑے فائدے وقتی طور پہ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ سود جو ہے وہ زیادہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں اور زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو ہمارا مال جا رہا ہے. لیکن نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بہت سے شر اور وبال سے انسان دور ہو جاتا ہے. تو صدیقین اور شہداء کا ساتھ بھی اسی ذریعے سے ملتا ہے. جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر لے جانے والا مال جو کام ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ نہ شریک ٹھہرائے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو بے شک اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ اگر نہیں دی تو نکالنی ہے. اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ وہ پاک اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ پاک ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیچا، یعنی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ باز آ جائیں. تو خشکی اور سمندر میں جو فساد ہے یہ انسان کی اپنی وجہ سے ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. ہم جو بھی غلطی گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی سیلابوں کا آنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں. یہ سارا امن خراب ہو گیا ہے، لوگوں کو طرح طرح کے نقصانات، یعنی یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو وہ کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نا ایک بات کہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کیا کہا تھا؟ چھوٹا سا، جس کو ہم چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتی ہیں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے، یعنی قد کے چھوٹے پہ انہوں نے بات کی ان کو. تو ہم کتنوں کو ایسے کہہ دیتے ہیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس کا قد کتنا ہے. یہ بات تو ہمارے یہاں معمولی سی ہے، اس کو ہم سامنے بھی کہہ دیتے ہیں، پیچھے بھی کہہ دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تم نے جو بات کہی ہے نا، اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. یعنی انسان، ہم کتنے تبصرے کرتے ہیں اور خود سوچیں پھر سمندروں میں یہ آئے نا طوفان تو کیوں نہ آئے، کیونکہ ہم نے تو کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے. یہ حالات ہمارے کیسے نہ پھر خراب ہوں. ہم تو ہر ایک کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ تبصرہ ہمارا ہوتا ہے ضرور ہے، کہ کوئی بھی ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس سے چلا جائے تو ہم اس پہ کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتے ہیں. تو اب آئندہ ایسی باتوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے حالات کی خرابی، سارا کچھ یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے. کیونکہ حدیث میں ملتا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی ہوگی تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہ کے ظلم دبوچ لیں گے. اور فرمایا تھا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہوگی جس کا اعلانیہ ارتکاب ہوگا، یعنی سامنے جانتے بوجھتے بھی گناہ ہو رہا ہوگا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب طاعون جیسی اور ایسی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو اس سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، بس تو اپنا چہرہ اللہ کے دین کے لیے سیدھا رکھ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی طرف سے نہ کوئی صورت ہوگی، اور اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، سارے الگ الگ ہوں گے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا دے. بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. اور اس کی آیتوں میں سے
ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ رب العزت نے ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ ہی ہوا اسے چھوڑتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں نا تیز بہت آندھی ہوتی ہے اور کبھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی، ٹھنڈی ٹھنڈی بڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہوا رحمت بھی لاتی ہے، یعنی ہوا رحمت لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہوا اللہ کی رحمت بھی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، تو جب بھی اس کو دیکھو تو برا مت کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانگو۔ یعنی کبھی بھی ہوا کو لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ لعنت کرتے ہیں نا، اگر وہ اس کی مستحق نہیں تو وہ لعنت واپس آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے، آپ کو ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو کبھی بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اب رحمان نے کیا کہا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ مومنوں کی مدد کریں۔ تو اگر چاہتے ہیں رحمان کی مدد لینی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پہلے مومن بننا پڑے گا۔ مومنوں کی مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت حق سمجھتے ہیں اپنے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں کا میرے اوپر حق ہے، تو مومنوں کا حق اللہ پہ کہ اللہ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اس لیے وقتی پریشانی، وقتی گھبراہٹ، وقتی کوئی تکلیف سے گھبرانا نہیں، اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بس تو بارش کو دیکھتا ہے اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے کہ ان پر برسائی جائے اس سے پہلے یقیناً نا امید تھے۔ سو اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہی یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کی کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھے تو یقیناً وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور میرے نبی بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ، اور نہ تو آندھوں کو کوئی گمراہی کی راست پر لانے والا ہے، اور تو نہیں سناتا مگر انہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ یعنی اگرچہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب سنتے ہیں، لیکن اس کی طرف جھکتا وہی ہے، اثر وہی کرے گا جو بندہ فرما بردار ہوگا، تو اثر اسی کے اوپر قرآن کو کرے گا۔ تو اس لیے دیکھا کریں کہ ہم میں سے کون کون ہے جس پہ قرآن نے کوئی اثر کیا۔ یعنی آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ اثر جو ہے اس پہ ہوتا ہے جو بندہ ایمان والا ہے، جو مسلمان فرما بردار۔ اللہ الذی خلقکم، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا، سب کو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی پہلے بچپن میں بچہ جو ہوتا ہے، ایک دن کے بچے کو کہتے ہیں وہ خود ہی دودھ پی لے گا تو پی لے گا، یا کھانا کھا لے نہیں، کتنا کمزور ہوتا ہے، ماں کے رحم و کرم پہ سارا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر جوانی آتی ہے اور پھر اسی طرح بڑھاپے میں وہی کمزوری، وہی بچپن دوبارہ سے لوٹ آتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، قیامت کے دن مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح وہ بہکائے جاتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا کہیں گے بے شک یقیناً تم اللہ کی کتاب میں اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے رہے، سو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا عذر کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پہ جتنے مرضی بہانے بنا لیں کر لیں، لیکن قیامت کے دن کوئی عذر کسی کو فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بے شک یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور یقیناً اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لائے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں
جو نہیں جانتے۔ جب ضد اور ہٹ درمی کے نتیجے میں مہر لگ جاتی ہے پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ بس صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ تجھے ہرگز ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی فتنوں کے دور میں جتنی تکلیف ہے صبر کرو، کیونکہ جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی بڑا اللہ رب العزت جو ہے وہ اجر دیں گے، اس لیے صبر کرنے والے بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ لقمان، یہ مکی سورت ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب جو ہے حکمت والی آیات اس کی ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو کون لوگ ہیں نیکوں کی محسن، کون ان کی نشانی بتا رہے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے، یہی لوگ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت، اور پیچھے یہی نشانیاں کن کی بتائی گئی تھی؟ مومنوں کی یہ نشانیاں بتائی گئی تھی۔ ہاں ابدو بتاؤ، پہلا ہی سپارہ، دوسری صورت، پہلا ہی صفحہ، متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، ہدی للمتقین۔ تو یہاں پہ ہدی و رحمت للمحسنین، یعنی نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت، اور متقی کے لیے بھی یہی، کہ ان کی بھی یہی نشانی ہے۔ تو ہم لوگوں نے نیک بھی بننا ہے اور متقی بھی بننا ہے، اگر یہ نشانیاں تو دو، اور ہدایت بھی ملے گی، ساتھ میں اللہ کی رحمت بھی ملے گی انسان کو، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائیں۔ لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات قرآن کے مقابلے۔ اب دیکھیں اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ جو ناول وغیرہ پڑھتی ہیں کرتی ہیں، وہ کہتی کہاں آیا ہے قرآن میں منع کیا گیا؟ تو دیکھیں قرآن میں واضح لفظوں میں آ گیا کہ وہ جو لہو الحدیث خریدتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکے، کیونکہ جب آپ ناول وغیرہ ایسا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، جب تک سٹوری پوری نہ ہو جائے آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے نہیں میں سٹوری پوری کر کے اٹھوں گی، چاہے نماز چلی جائے، جو مرضی ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایسے کرتا ہے ان کے لیے عذاب ہے رسوائی والا، استغفر اللہ۔ اور یہ لہو الحدیث میں جو ہے وہ علماء نے ایک تو یہ فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے، یعنی گانا بجانا اس میں خاص کر وہ شامل کرتے ہیں، گانا بجانا، قصے کہانیاں، ان کے آلات وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ لہو الحدیث ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب انسان مصروف بھی شاید اسی وجہ سے زیادہ ہو گیا، کام ٹائم پہ نہیں کرنا، ادھر فضولیات میں لگے رہنا کہ اچھا یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ سارا کچھ۔ اور دیکھیں فرمایا انسان اس کو خریدتا ہے، یہ اس بغیر علم کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کو اللہ رب العزت فرماتے اسے اللہ نے مذاق بنایا، یہی لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ تو استغفر اللہ، تو آج سے یہ کام ہم نے نہیں کرنی، پہلے اگر کرتے بھی ہیں نا تو نہیں کرنی، یعنی پہلے جو بھی سٹوریز پڑھ لی بس اللہ معاف فرمائے، جو بھی گانے سن لیے کر لیے، جو بھی دیکھنا تھا دیکھ لیا، لیکن اب جو ہے وہ نہیں کرنا، کیونکہ جو یہ کرے گا اس کے لیے اللہ نے واضح لفظوں میں کہا دنیا میں اس کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سچی اور حق باتوں کے بجائے جھوٹی کہانیاں، نقصان دہ باتیں وہی پڑھے، اس کے لیے یہی جو ہے اس کو غافل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرتی ہے، انسان کو مشغول کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی اس میں اس کو مزہ آ رہا ہو، کتنا ہی کچھ ہو، وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، تو اس لیے وہ کام نہیں کرنا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، کوئی بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پھرتا ہے اس پہ تکبر کے ساتھ، منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ رب العزت فرما رہے اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جو وہ ایسی چیز سنتا ہے، ایسا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو آوازیں جو ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر لعنت زدہ ہے، یعنی ان دو آوازوں کی وجہ سے دنیا میں انسان پہ لعنت کی جاتی ہے، استغفر اللہ۔ تو پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا ایک وہ آواز جو خوشی کے وقت گانا بجانا کیا جاتا ہے، خوشی کے وقت
گانا بجانا یہ لعنت زدہ۔ نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو نوحہ کرنا، واویلا کرنا، آوازیں نکالنا، یہ فرمایا لعنت دنیا میں ہی اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں پہ لعنت کر دیتے ہیں، اور جس کو دنیا میں لعنت مل گئی وہ سوچے کہ وہ پھر آخرت میں کیسے کہے گا کہ مجھے اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے جائیں گے جو زنا کو، استغفر اللہ، ریشم کو، شراب کو اور موسیقی کو حلال سمجھے۔ استغفر اللہ، اب کہتے ہیں نا، کہتے ہیں استغفر اللہ، نعوذ باللہ، موسیقی تو جو ہے وہ روحوں کی اب بنا رہے ہیں کہ یہ غذا ہے اس کی روح کی، تو استغفر اللہ۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، تو اس لیے ان آوازوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم لوگ یہ آوازیں جو ہے محفوظ رکھیں کہ جس کی وجہ سے لعنت دنیا میں کی جاتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ خالق السماوات بغیر عمد، اور اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس میں سے ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی، یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دنائی عطا کی، اللہ کا شکر کر۔ فرمایا انشکر للہ، یعنی حکمت اور دنائی۔ دیکھیں لقمان جو تھے نا، یہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سمجھداری اتنی دی تھی، حکمت اتنی دی تھی، جس کی وجہ سے رحمان نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ تو حکمت فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری خیر عطا کر دی گئی۔ تو حکمت جو ہے یہ کیا ہے، کیونکہ علم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن حکمت کسی کسی کے پاس ہوتی ہے، یعنی حکمت کہ وہ بعض اوقات علم ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس جگہ پہ کیسی بات کرنی ہے، تو کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے اور کس موقع کی مناسبت سے کیا کہنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں حکمت سے پتہ چلتا ہے۔ اور حکمت جس کو دی جاتی ہے، سمجھداری جس کو دی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرے، اللہ کا شکر کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے لقمان کو حکمت دی، اس کو فہم دیا، عقل و فہم، بصیرت، سارا کچھ اس کو بلند مرتبہ دیا تاکہ وہ شکر کرے، اور فرمایا جو کوئی بھی شکر کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی اس کا شکر ہے، یعنی شکر کرنے سے اللہ کی ذات میں نہ کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہونی، شکر ہمیں ہی فائدہ دے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے گا، نہ شکری کرے گا، اللہ بے پرواہ ہے، سب تعریف کرنے والا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ نصیحت کر رہا تھا اس سے، کہتا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیں لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو کتنے پیار سے بلا رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے کیا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت میں سب سے پہلے ان کا عقیدہ مضبوط کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا جھوٹ نہ بولنا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا وہ نہ کرنا، یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک عقیدہ درست نہ ہوا۔ جب اس کو پتہ ہوگا نا، اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ کبھی بھی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، اس لیے بچوں کو سمجھانے، پیار سے سمجھائیں، کہ بچے کو پیار سے سمجھائیں اور اس کو کہیں کہ شرک جو ہے، انہوں نے کہا کہ شرک ظلم بہت بڑا ظلم ہے، بیٹا شرک ظلم، کیونکہ ظلم کس کو کہتے ہیں، ظلم میں یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کا حق مارا جاتا ہے اور اس پہ ظلم کر کے، تو اللہ رب العزت کا حق ہے، اس کی شراکت ہم جب کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ شرک کرنے والا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے، استغفر اللہ۔ تو شرک نہیں کرنا، اور ساتھ میں دوسرا کام وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، اور خاص کر اس کی ماں نے اس کی کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا، یعنی کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اس کو اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال تک، یعنی اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں
کہ دیکھیے کیونکہ بچہ جوان ہو کے بھول بھی جائے تو قرآن کو اگر سمجھے گا، قرآن کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میری ماں نے مجھے کیسے جنم دیا ہے۔ یعنی عورت پریگننٹ جب ہوتی ہے تو کیا کیا اس کے ساتھ، رحمان نے خود بتا دیا کہ اس کو کمزوری ہوتی، کمزوری ایک ہی نہیں بس تھوڑی بہت نہیں، کمزوری پر کمزوری، کئی کمزوریوں کے ساتھ وہ اس کو اٹھائے پھرتی ہے۔ اور فرمایا پھر اس کا دودھ چھڑانا 2 سال تک، فرمایا میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، یعنی اللہ کا شکر کہ اس نے ایمان کی نعمت سے نوازا، اور ماں باپ کا شکر کہ اس نے اس کی تربیت کی ہے اور میری ہی طرف لوٹ آنا ہے۔ تو اس لیے والدین کا شکریہ ادا، جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں نا تو نماز کے بعد جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ والدین کا ہم شکریہ ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں کیسے پالا ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد آپ لوگ دعاؤں میں بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے، سب کے لیے یہ دعا جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن جَاهَدْ، اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں، کس چیز کے بارے میں، کہ میرے ساتھ شریک کرو۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ کہیں کہ تم میرے ساتھ شریک کر لو تو تب تم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ خاص کر آیت اتری تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، جن کی ماں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں کھانا پینا یعنی میں کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک، میں مر جاؤں گی جب تک تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ دیتے، نبی کا دین چھوڑو۔ تو وہ بھاگے بھاگ گئے، کہتے اللہ کے نبی کیا کروں، میری ماں یہ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا کہ اگر ماں باپ ایسا کچھ کہیں کہ کسی کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یعنی ماں باپ آپ کو علم، آپ کو پتہ چل گیا، جیسے یہ نئی جنریشن ہے وہ ریسرچ کرے، قرآن پڑھے، ان کو پتہ چل جائے ماں باپ شروع دن سے مشرک تھے، وہ کسی اور کے در پہ کبھی کہاں کبھی کہاں، ہم ماں باپ آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو لے کے جانا ہے تو آپ صاف انکار کر دیں گے، نافرمانی نہیں لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا کہنا پھر نہیں ماننا، اور ہاں ساتھ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا، یہ نہیں کہ بدتمیزی کے درجے میں آ جانا ہے کہ آپ کو ماں باپ آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں، نیکی آپ ان کے ساتھ کرتے رہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ آئیں اور وہ مشرکہ تھی تب، تو اللہ کے نبی آئیں اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ تھوڑا سا مجھے نا پیسے چاہیے، تھوڑے سے مجھے دے دو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، کہتی ہے اللہ کے نبی میری والدہ مشرکہ ہیں، وہ آئی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ کوئی پیسے چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کو دے دو کیونکہ وہ ماں ہے تمہاری، تم صلہ رحمی کرو اس کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ یعنی صلہ رحمی میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر خرچ کرنے والے بن جائیں، تو فرمایا کہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کو خرچ دو، تم لوگ ماں ہے وہ تمہاری، وَاتَّبِعِ سَبِيلَ، اور فرمایا اس راستے کے پیچھے چلو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، جو میری طرف رجوع والا راستہ ہے اس کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے بیٹے بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا وزن یا کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تو اسے اللہ لے آئے گا، تو اسے اللہ لے آئے گا، اور اللہ بہت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں بیٹے کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یعنی اکثر مائیں کہتی ہیں، ماں کہتی میری بچہ میری سنتا نہیں، میری سنتا نہیں، اکثر مائیں یہ کہتی ہیں، ان کا یہ گلا ہوتا ہے کیا کروں میرا بچہ میری سنتا نہیں۔ تو ذرا آپ غور کرنا آپ بچے کو سناتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا بیہیو نہیں کرنا، نرمی کا طریقہ نہیں اختیار کرنا بچے کو، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، آپ اس کو بلائیں، نصیحت کا انداز دیکھیں کہ آپ کا انداز کیسا ہے۔ تو اس لیے نصیحت، کیونکہ اگر ہم ہر وقت بچے کو ڈانٹیں گے ڈانٹتے ہی رہیں گے تو آپ دیکھیں گے بچہ آپ سے نا کنارہ کرے گا، سوتا نہیں ہے لیکن آپ جب وہ آپ کو دیکھے گا میں کرے گا میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بچے کو پیار میں لیں، محبت کے ساتھ اس کو گائیڈ کریں، آہستہ آہستہ جب آپ اس سے پیار کریں گے تو آپ، اور یہ بھی کہ بچے کو سکھانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک ہی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اس کی من پسند بھی کوئی بات ایسی کرنی لگ جائے تاکہ بچہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادہ ہو جائے، جب ہوگا تو بچہ ایٹومیٹکلی آپ اس کو سکھائیں گے تو وہ سیکھنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے بچوں کو سکھانے کا انداز بچوں سے محبت اور پیار کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، یعنی آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، کبھی ہم نے بچے کو بٹھا کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے پیار سے کیا، مائیں بیٹھی ہیں ساری، پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا کرتی ہیں آپ لوگ،
ٹھیک ہے. تو دیکھیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانے پہ آئے تو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اس کے سوا جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہ آئے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے تو نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے. تو صحیفے قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. تو اس لیے بچوں میں یہ اعتماد لے کے آئیں، بچوں میں کریں کہ وہ دین کی باتیں ان کو بتائیں تاکہ وہ کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں کسی کے سامنے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یا بنیا میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکو. اپنے بیٹے سے کہہ رہی کہ نماز بیٹا قائم کرو. واصبر علی ما اصابک، صبر کر جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے، جو بھی کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے کچھ بھی. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بڑا ہوگا بچہ تو دیکھ لیں گے سکھا لیں گے، لیکن بچپن سے اس کو بتانا چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم. اکثر آپ کہیں آپ کوئی مطلب صدقہ کر رہے ہیں، کہیں آپ کچھ کوئی نیکی کسی کی طرف کوئی چیز بھیج رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں اچھا بچہ ہے چلو تم رہنے تو میں ہی جا کے دے آتی، نہیں آپ بچے کے ذریعے بھیجا کریں تاکہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو. آپ دیکھیں گے بچپن سے جب اس نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی نا تو وہ بڑا ہو کے ویسا ہی کرے گا کہ اچھا میری ماں یہ کرتی تھی مجھے بھی کرنا چاہیے. تو اس لیے بچوں کے ذریعے ہمیں یہ کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے اچھے اور برے کی پہچان کہ بچوں یہ کیا ہے، کیونکہ جب ہم ان کو سکھائیں گے تو آٹومیٹکلی ان کو پتہ چل جائے گا بچپن میں. اور بچوں کو بچپن میں فرمایا صبر کرو جو تمہیں پہنچے. تو بچپن میں بچوں کو صبر کی عادت ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم صبر کہاں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ سکھاتے ہیں، سکھانا چاہیے. یعنی کوئی بھی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کو پہلے تھوڑا سا صبر کرنا سکھائیں. اچھا بیٹا ابھی صحیح ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا صبر کریں. جب آپ اس میں صبر سکھانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، صبر جو ہے بڑے ہمت کے کام سے ہے. تو آپ کو بھی ہمت دکھانی پڑے گی اپنے بچوں میں عادت ڈالنے کے لیے. ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے اپنا رخسار مت پھیلاؤ. دیکھیے اخلاق بھی ساتھ ہی سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو اخلاق بھی سکھانا ہے کہ لوگوں کے لیے اپنے رخسار جو ہیں وہ نہ پھیلاؤ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتے. تو اس لیے تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ خود بھی چلیں، بچوں میں بھی یہ بات ڈالیں. اور دیکھیں لقمان حکیم اپنے بچے کو یہی چیزیں سکھا رہا ہے. اور پھر فرمایا اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ. بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، گدھوں کی آواز. تو ہر چیز ڈال چال اس اخلاق ہر چیز رحمان نے قرآن میں بتا دی کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیسے کیسے سکھایا. تو ہمیں بھی یہی چاہیے. آپ دیکھیں گھر میں جب بچے ایک دم شور کرتے ہیں اور بہت چیخ رہے ہوتے ہیں تو کیسی آواز وہ لگتی ہے، ایسی ہی لگتی ہے نا. تو اس لیے بچوں کو سمجھائیں کہ رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، آوازیں نیچی کر کے. ٹھیک ہے. پیار سے سمجھائیں. یہ نہیں کہ جب وہ رو رہا ہوتا ہے تبھی اس کو مارنا شروع کر دیں اور وہ اور اونچی رونا شروع ہو جائے اور اس کا کہ آواز نیچی کرو. وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں وہ پیار کے موڈ میں آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں کر رہے ہیں تب اس کو سمجھائیں جب اس کا موڈ صحیح ہے. جب آپ اس کو غلط ٹائم میں سمجھائیں گے تو اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہم نے سارا اپنا بچوں پہ کرنا ہے، بچوں کو سمجھانے میں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں تمہاری خاطر مسخر کر دیا اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے. اذا قیل لهم اتبعوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کرتے ہیں جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے جس پر ان کے اگرچہ شیطان ہی نے بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے. ومن یسلم، اور جس نے اپنا چہرہ کر لیا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا. یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح سے پکڑ لیا ہے.
وَإِلَى عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سارے کاموں کا لوٹنا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈال دے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کفر کیا اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈال دے، اور ہماری طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ فائدہ ملے گا تھوڑا سا، لیکن بعد میں سخت عذاب کی طرف مجبور کیے جائیں گے۔ اور بے شک اگر تو ان سے پوچھے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دے سب تعریف اسی کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی خالق رازق وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں۔ بے شک اللہ وہ غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جو کچھ بھی درخت ہیں جو بھی، وہ ساری کلمے بن جائیں، اور دریا جو ہے وہ سیاہی، من بعدہ سبعۃ ابحر، فرمایا اس کے بعد 7 اور دریا، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ غالب، اللہ رب العزت فرما رہے بے شک اللہ غالب حکمت والا۔ تو اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے سمندروں کی سیاہی بن جائے، کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس دعا کو معمولی مت سمجھا کریں۔ یہ ہمارے یہاں تو یہ معمولی ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اصل میں یہ دعا بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو اس کو معمولی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اصل میں دیکھیں یہ دعا کہ اللہ رب العزت یعنی تیرے جتنے بھی کلمات ہیں سارے کے سارے، اتنے کلمات ان کو کلمے نہیں لکھ سکتی، 7 سمندروں کی سیاہی نہیں لکھ سکتی، ان کلمات کے ساتھ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر چیز کے شر سے۔ تو دیکھیں وہ کلمات کتنے ہیں، تو اس لیے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سفر میں ہیں، کہیں حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھتے ہیں، جو انسان یہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہاں پہ اللہ رب العزت اس کو ہر چیز سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہاں پہ اللہ رب العزت محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھایا جانا مگر ایک جان کی طرح، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور اس سے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور ہر ایک ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں، اور بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہی باطل ہے، اور بے شک اللہ رب العزت بہت بلند بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا تم نے کشتیوں کو نہیں دیکھا، سمندر میں اس کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر بڑے صابر بڑے شاکر کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں، تو جو صبر کرتا ہے شکر کرتا ہے اسی کو نشانیاں سمجھ آتی ہیں، اور جب انہیں صاحبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو اس میں سے کچھ ہی سیدھی راہ پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو نہایت عمدہ، نہایت عہد توڑنے والا اور بے حد ناشکرا ہے۔ جو عہد توڑنے والا اور ناشکرا بندہ وہی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے کام آنے والا بن جائے۔ تو دنیا کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو بھی حالات ہیں ایک دوسرے کے تعاون مل ہی جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا، کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑ جائے نا، کوئی کسی کی مدد کرے نہ کرے، دنیا والے کریں نہ کریں، باپ بیٹے کی ضرور کرے گا، بیٹا باپ کی ضرور کرے گا۔ تو اس لیے ان دونوں کی مثال دی گئی کہ اس دن وہ بھی نہیں کام آئیں گے، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کو پیٹوں میں ہے، اور جو کوئی شخص نہیں جانتا اور کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یعنی یہ سارا کچھ جو ہے وہ جاننے والا اللہ ہے۔ کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماؤں کو پیٹوں میں کیا ہے، اور کمائی کل وہ کیا کرے گا اور کس جگہ پہ اس نے مرنا ہے، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ السجدہ۔
یہ مکی صورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھ نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور دہر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب، فرمایا اس کتاب کا نازل کرنا اس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ اسے کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھ لیا، بلکہ وہی تیرے رب کی طرف سے حق پر ہے، حق ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ پائیں۔ یعنی قرآن کو اتارا اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کے ساتھ ہدایت پا جائیں، راہ پا جائیں، ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، پھر اس نے عرش کو بلند کیا، اللہ رب العزت نے، اور اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارش، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ہر معاملے میں، ہر کام میں وہ تدبیر کرتا ہے، اور پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے دو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غائب اور حاضر کو جاننے والا، سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ 1000 سال کا جو جتنے 1000 سال ہے نا مقدار، اتنا اللہ کے ہاں ایک دن ہے، 1000 سال۔ تو سوچیں دنیا کے 1000 سال اور ایک دن اللہ کا، اور 50,000 سال کا جو دن ہے وہ کیسے گزاریں، اتنا لمبا اور اتنا بڑا دن۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت اس دن کے لیے آسانیاں، اس دن کے لیے کوئی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ الذی احسن کل شیء، اور جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس سے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ یعنی کان، آنکھیں، دل رحمان نے بنائے اور تم بہت کم ہو جو اس پہ شکر کرنے والے ہو۔ وقالو، انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو گے کیا واقعی ہم دوبارہ سے نئی طرح سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے اللہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو سارے کے سارے موت کا فرشتہ قبض کرے گا اور پھر سارے کے سارے اپنے رب کی طرف تم جو ہو لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور کاش تو دیکھے جب مجرم لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے کہ اے رب ہمارے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اب ہم کو لوٹا دے، ہمیں لوٹا دے، پس ہم واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی وہاں پہ جا کے محشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے ذلت اور رسوائی سے سر جھکائیں گے تو وہاں کہیں گے اللہ اب ہمیں بھیج، اب ہم نیکی کریں گے۔ لو شئنا، اللہ رب العزت فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو بھروں گا، جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ فذوقوا، چکھو فرمایا بما نسیتم، اس وجہ سے جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ تو وہاں پہ بعض عذاب اسی وجہ سے ملنے ہیں کہ انسان اللہ کی ملاقات کو جو ہے وہ بلا چکا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا اور ہمیشگی کا عذاب چکھو، اور اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے ہو۔ انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ کی جو مومن بندے ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کی یہی صفات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے، مومن جو ہوتا ہے وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کو ہی ترجیح دیتا ہے، یعنی نیند قربان کرتا ہے، بستروں سے اٹھ کر نوافل پڑھتا ہے، اسی طرح مال اس نے بڑی محنت سے کمایا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں، وہ کس لیے؟ اللہ کا کبھی قرب پانے کی امید ہوتی ہے اور کبھی جہنم کا ڈر جو ہے اس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کرتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو رات کی عبادت کرتے ہیں، یعنی رات کے وقت عبادت کرتے، خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے اجر جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہے۔ وہ اجر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے قرآن میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے، اور کیسی ہے وہ جنت، کتنی خوبصورت ہے، سارا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنت کے باغات کیسے ہیں، سارا کچھ۔ لیکن اللہ رب العزت کے کچھ بندے جو یہ نیکیاں کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے اجر چھپا کے رکھا ہے۔ تو سوچیں وہ چھپا ہوا اجر کتنا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو اعلیٰ درجے کی جنت اور چھپا ہوا اجر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، کہتے اللہ جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا؟ تو فرمایا وہ شخص جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دینے کے بعد اللہ اس کو کہیں گے جنت میں داخل ہو جا، تو وہ جب دیکھے گا نا کہ سارے تو ایسے سیٹلڈ ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی چیزوں میں، تو وہ کہے گا اللہ سارے اپنی اپنی منزلوں پہ ہیں، تو مجھے اس میں کیا ملے گا، یعنی میرے لیے تو لگتا ہے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا تم کیا اس بات پہ راضی ہو کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کو میں نے جو دیا تھا وہ تمہیں دے دوں؟ تو وہ خوش ہو جائے گا، کہے گا اللہ میں راضی۔ اللہ فرمائیں گے اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور، یعنی اللہ رب العزت فرمائیں گے 5 گنا تجھے اس سے زیادہ۔ وہ اور خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اللہ بس میں راضی میں راضی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی 10 گنا تیرے لیے میں نے یہ تیار کیا ہے یہ سب کچھ، اور یہ اس کی آنکھوں کو خوش کر دے گا اور وہ راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو سب سے کم درجے والا ہے نا، جو سب سے کم درجے والا، تو سب سے اونچے جو درجے پہ ہوگا اس کو کیا دیں گے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہی لوگ تو ہیں، یعنی یہ والی آیت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ان کی عزت اور ان کی کرامت، ان کی جو نیکیاں، ان کی میں نے ساری، اللہ فرماتے میں نے ان کی یہ عزت کرامت اپنے ہاتھوں سے کاشت کی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ایک کسان کرتا ہے نا، فرمایا میں نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور پھر ان پر مہر بھی لگا دی ہے، اور عزت کا وہ مقام ایسا ہوگا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال ہوگا۔ تو وہی چیزیں اللہ رب العزت ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کو اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں۔ افمن کان مؤمنا، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس طرح ہو گیا جو نافرمان ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور نافرمان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ شخص جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، ان کے لیے جنت میں رہنے کے لیے باغات ہیں، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی چاہیں گے اس سے نکلیں تو اس میں لٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جس سے تم جھٹلایا کرتے ہو، چکھو عذاب آگ کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو وہ اس سے منہ پھیر گیا۔ یقیناً ہم مجرموں کو، اللہ رب العزت فرماتے یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، تو اللہ انتقام مجرموں سے لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی طرف ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ تو جو صبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے کرتے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی قوم کا لیڈر جو ہے اس کو اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک تیرے رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اولم یہدی لہم، فرمایا اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جس کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بے شک میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اس میں، کیا تم نہیں سنتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف پھانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چھپائے کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو پھر کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ رب العزت کیسے کیسے بارش اترتی، پھر قحط زدہ زمین کی طرف جاتی ہے، اور پھر کیسے اس زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کب آئے گا وہ فیصلے کا دن؟ اگر تم سچے ہو کل کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ان کا ایمان لانا نفع دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا ان سے کنارہ کرو، انتظار کرو، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔ یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ رب العزت بتا رہے، اور اس میں ہم مومنوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، یعنی اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، باہر، ہر جگہ جہاں جہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم اللہ رب العزت کا تقوی رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کافروں اور منافقوں کا کہنا مت ماننا، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، اور پیروی کرو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ وکیل، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کوئی بھی بات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو بھروسہ ہمیشہ رب پہ کریں۔ ما جعل اللہ لرجل، فرمایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ والے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ تمہارا اپنے منہوں سے کہنا، اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی جن عورتوں کو تم ماں کہہ دیتے ہو تو اس کا کہنا ہے کہ مطلب نہیں، جاہلیت کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا نا تو وہ کہتے تھے بس یہ تو ماں جیسی ہوگی، اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا نہیں، تمہارے کہنے سے کوئی بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی، اور تمہارے کہنے سے کوئی بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا تھا کہ یہ زید بن محمد ہے، اب سے یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتار دی تو پھر وہ زید بن حارثہ دوبارہ سے بن گئے۔ تو فرمایا منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو اللہ رب العزت اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جو منہ بولے بیٹے، ادعوہم، ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلے غلطی ہوگی سو ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا منہ بولے بیٹے جو ہیں، آپ جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے والد کا نام ہی اس کے آخر میں لگایا جائے گا بچے کو، چاہے وہ آپ اس کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں جو مرضی، لیکن جو اس کا اصل باپ ہے اس کا نام ہی اس کے لاسٹ میں لگے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے تو پھر وہ آپ کے یعنی دین کے جیسے بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے ایسے ہے، آپ اس کو بتائیں گے ضرور کہ آپ جو ہے وہ اس کے اصل باپ نہیں ہیں اصل۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے لیے اتار دی کہ ہم لوگ اس سے کریں، اس سے کسی بھی انسان کا جو ہے نام دوسرے کے ساتھ نہیں منسوب کرنا۔ النبیو، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ رکھنے والے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والے اور ہجرت والوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، مگر یہ کہ تم دوستوں سے کوئی نیکی کرو۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے کتاب میں اتار دیا، کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا، اور ہم نے تجھ سے، نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت بڑا پختہ عہد لیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے، اور یہ کہ تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سچوں کو ان کی سچائی کا ان سے سوال کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہمارے آزمائش دی گئی ہے، مومنوں کو آزمائش وہاں پہ ملی ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور جو منافق لوگ وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان سے کہا جائے گا، کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، بس لوٹ چلو۔ ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں تھے، اور وہ بھاگنے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اجازتیں مانگ رہے تھے۔ ولولا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر، اور اگر اس شہر میں ان پر اس کناروں سے داخل ہوا جاتا، پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا، تو یقیناً وہ اسے عمل میں لے آتے اور اس پہ کچھ بھی دیر نہ کرتے، مگر تھوڑی سی۔ حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، کیونکہ منافقین نے عہد کیا تھا کہ اللہ ہم کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، بس اب ہمیں بچا لیا جائے، لیکن پھر پیٹھ پھیر کے فرمایا انہوں نے
वकान अहदुल्लाहि मसूला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो वादे किए अल्लाह उनसे पूछेगा ज़रूर। कह दे तुम्हें भागना हरगिज़ नफ़ा नहीं देगा, अगर तुम मरने या कत्ल होने से भागो और उस वक्त तुम्हें फ़ायदा नहीं दिया जाएगा मगर थोड़ा। कुल कह दीजिए मंज़ल्लज़ी कौन है वो जो तुम्हें अल्लाह से बचाएगा अगर वो तुमसे किसी बुराई का इरादा करे या तुम पर किसी मेहरबानी का इरादा करे। वो अपने लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त पाएंगे ना कोई मददगार। यानी जब अल्लाह इरादा कर ले तो फिर इनसे पूछो कौन इनको जो है वहाँ से बचा के लेके जाएगा। क़द यअलमुल्लाह, तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने तुमसे रुकावटें डालने वालों को जान लिया, और तुम्हारे भाइयों में से जो कहने में वाले हैं ये भी कि हमारी तरफ आ जाओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर बहुत कम। और फरमाया ये बुखल करने वाले तुम्हारे बारे में सख्त बखील हैं, बस जब खौफ आ पहुँचे तो तू इन्हें देखेगा। जब वो कोई खौफ आएगा तो तू उन्हें देखेगा कि तेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि इनकी आंखें उस शख्स की तरह घूमती हैं जिस पर मौत की गशी तारी है। फिर जब खौफ जाता रहता तो तुम्हें तेज़ ज़बानों के साथ तकलीफ़ देंगे, इस हाल में कि माल के साथ सख्त हरीस हैं। ये लोग ईमान नहीं लाते तो अल्लाह ने इनके अमाल ज़ाया कर दिए और वो हमेशा से अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी ये ऐसे लोग, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझे अपनी उम्मत से सबसे ज़्यादा डर जो उस मुनाफिक का है जो ज़ुबान की वजह से तेज़ है। यानी वो अंदर उसके मुनाफ़िक़त है लेकिन ज़ुबान का इतना तेज़ है कि लोगों को अपनी ज़ुबान के पीछे लगा लेगा, ज़ुबान से कायल कर लेगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है इसी वजह से है। और फरमाया था हया और ज़ुबान ये दोनों ईमान की शाखें हैं। अगर हया से रहेंगे, ज़ुबानें सही चलेंगी तो ये ईमान की शाखें हैं। यहसबूनल अहज़ाब, वो लश्करों को समझते हैं कि नहीं गए, और अगर लश्कर आ जाएं तो वो पसंद करेंगे काश वाकई वो देहातियों में बाहर निकले हुए होते, तुम्हारी खबरें पूछते रहते, और अगर वो तुम में मौजूद होते तो ना लड़ते मगर थोड़े। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, और फरमाया यकीनन तुम्हारे लिए रसूल में एक नमूना है इसके लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो, जो अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो नमूना है। वलम्मा रअल मुमिनून, और जब मोमिनों ने लश्करों को देखा तो उन्होंने कहा ये वही है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे वादा किया था। यानी मोमिन फौरी कहते हैं ये वही है जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा, और इस चीज़ ने उनके ईमान को और फरमाबरदारी को और ज़्यादा कर दिया। अब देखें 10,000 के करीब लश्कर था और सारा अरब आ गया था, लेकिन लश्करों को देख के कुछ लोगों ने सही सोचा, पॉजिटिव सोच, और कुछ की नेगेटिव थी। जिनकी पॉजिटिव थी वो कहते ये तो अल्लाह का वादा है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे वादा किया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फतुहात देंगे ये सारा कुछ, तो वो वादे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़्यादा फरमाबरदार हो गए। और मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने वो बात सच कही जिस पर उन्होंने अल्लाह से ऐद किया। फिर उनमें से कोई तो वो है जो अपनी नज़र पूरी कर चुका, और कोई वो है जो इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बदला कुछ भी बदलना। यानी कुछ जो है उन्होंने अल्लाह से वादे किए थे और उन वादों पर सच्चे रहे, और कुछ शहीद हो गए, कुछ अभी इंतज़ार में हैं। लियज़्ज़ी अल्लाहु स्वादिक़ीन बिसिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह सच्चों को उनके सच्चाई का बदला दे और मुनाफ़िकों को अज़ाब दे अगर चाहे या उनकी तौबा कबूल फरमाए। बेशक अल्लाह हमेशा से बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया उनके गुस्से समेत लौटा दिया, उन्होंने कोई भलाई हासिल ना की, और अल्लाह मोमिनों को लड़ाई से काफ़ी हो गया, और अल्लाह हमेशा से बेहद कुव्वत वाला और सब पर गालिब है। अल्लाह की ज़ात वअंज़लल्लज़ीना, और फरमाया अल्लाह ने और उसने उन अहले किताब को जिन्होंने उनकी मदद की थी उनके किलों से उतार दिया और उनके दिलों में रोब डाल दिया। और एक गिरोह को तो तुम कत्ल करते हो और दूसरे को कैद करते हो, और तुम्हें इसकी फरमाया तुम्हें इनकी ज़मीन और इनके घरों और इनके मालों का वारिस बना दिया, इस ज़मीन का भी जिस पर तुमने कदम नहीं रखा, और अल्लाह हमेशा से हर चीज़ पर पूरी तरह कादर है। ये ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर कुछ जो यहूदी थे ना बनु कुरैज़ा वाले, उन्होंने अहद तोड़ा, उनकी अहद शक्ली की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मोमिनों को जो था उन पर गालिब कर दिया। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, कुल मेरे नबी अपनी बीवियों से कहो अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ सामान दे दूँ और तुम्हें रुख़सत कर दूँ, अच्छे तरीके से रुख़सत करना। ये ऐसे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतूहात बहुत ज़्यादा हो गई थी, फतूहात ज़्यादा हुई तो अंसार और महाजरों की औरतों की देखा देखी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नान नफ़क़े में इजाफे का मुतालबा कर दिया कि अल्लाह के नबी हमारे लिए भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए। बीवियाँ भी उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया, मुतालबा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आका अलैहिस्सलाम ने कसम खाई और उनसे किनारा हो गए। 1 महीने के लिए अल्लाह के नबी उनसे किनारे हो गए, अपने ऊपर बाला खाने में चले गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت مانگی اور میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے سر جھکایا ہوا، امہات المومنین سائڑوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی سر جھکایا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام جو تھے وہ بڑے غمگین حالت میں تھے۔ تو کہتے میں نے کہا آقا خوش ہو جائیں، کسی طرح میں کوئی ایسی بات کروں جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں۔ تو کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی اگر میری بیوی ایسے کہتی نا تو میں نے تو اگر مجھ سے وہ خرچہ مانگتی تو میں نے تو اس کا گلا ہی گھونٹ دینا تھا۔ تو آقا علیہ السلام ہنسنے لگے۔ تو کہتے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ساری کیا خرچہ مانگ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابوبکر صدیق اٹھے، وہ کہتے کہ میرا دل کرے کہ میں اپنی بیٹی اماں عائشہ کا گلا ہی گھونٹ دوں نا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر ان کی طرف رکھ کے کہ میں ذرا ان کو پکڑوں، ان پہ ایسے کروں کہ یہ لوگ جو ہے نبی سے مطالبہ کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی ان سے ناراض اور 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے اپنے بالا خانہ میں۔ اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ بات پہنچی تو میں فوری، تب یہ معاملہ ہوا تھا اس سے پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے۔ تو کہتے میں سیدھا گیا حضرت عائشہ کے پاس، میں نے جا کے کہا کہ عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہو گیا کہ تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مخاطب ہونے سے پہلے نا اپنی بیٹی کے پاس جاؤ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم جانتی ہو اگر میں نہ ہوتا تو اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے چکے ہوتے، اور تمہیں پتہ ہے کہ عائشہ پہ فوقیت مت کیا کرو کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بیوی ہیں۔ اور وہ بھی رونے لگی۔ اور پھر کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے اجازت چاہی، مجھے اجازت نہ دی گئی۔ میں پھر آیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، لوگ سارے رو رہے بیٹھے ممبر کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق شاید دے دی ہے، روئی جا رہے ہیں۔ اور کہتے پھر دوبارہ مجھے چین نہیں آ رہا، میں نے پھر کہا ملازم سے کہ جاؤ، اور ایک وہ کالا غلام تھا جو آگے دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے کہا جاؤ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ کے نبی عمر آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر گئے، آقا نے پھر اجازت نہیں دی، پھر تیسری دفعہ گئے تو پھر اجازت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چٹائی، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا نہیں، میں نے طلاق تو ان کو نہیں دی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اس کو کہا کہ اپنی ہم جولی سے دھوکہ نہ کھا لینا، یعنی حضرت عائشہ کی وجہ سے نا کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا کیونکہ وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات سنی نا اللہ کے نبی نے تو آقا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، یعنی وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرا پڑے، آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ آ جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایسے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا ادھر ادھر کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کہ استغفار کیجیے۔ فرمایا استغفار، جب 1 مہینہ 29 دن ہوئے نا تو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل کر دیں، یہ آیتیں نازل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں جانتی ہوں آپ نے تو مہینے کے لیے کہا تھا لیکن آج تو ابھی تو 29، یعنی میں دن گن رہی تھی ابھی تو 29 ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ 29 کا ہے۔ تو کہتے ہیں واقعی وہ مہینہ 29 کا ہی ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی محبوب پیغمبر جی، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار دی ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا تو میں تمہیں رخصت کر دوں گا دنیا کا سامان دے کے، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول اور آخری اللہ کا گھر، تو پھر فرمایا اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والوں سے ہو جاؤ، اس نے بہت بڑا اجر تیار کیا۔ عائشہ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں یعنی اب جو تم چاہتی ہو کر لو، لیکن ساتھ ہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جلدی نہ کرنا، یعنی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، ذرا اپنے بابا سے مشورہ لے لینا۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی میں خوب جانتی ہوں کہ میرے بابا کبھی بھی یہ مشورہ نہ دیں گے کہ میں نبی سے جدا ہو جاؤں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دوں گی؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام
ہم آخرت کی گھر کی طلبگار ہوں میں دنیا کا گھر نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پہلے حضرت عائشہ کے پاس، پھر ساری امہات المومنین کے پاس گئے اور سب نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہم آخرت کا گھر چاہتے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی لائے گی اس کے لیے دگنا عذاب ہے، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ آسان ہے۔ یعنی نبی کی بیویوں سے ایک حکم ہو گیا کہ اگر معمولی بھی کوئی غلطی کرو گی دوسروں کو ایک اور آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا